بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیو، ہم نے شروع کے اندر توحید کی تعریف کی تھی کہ تمام صفات میں اللہ تعالیٰ کو یکتا و تنہا ماننا، تمام قسم کی عبادات اسی کے لیے کرنا اور کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ کرنا، یہ توحید کی تعریف تھی۔ تمام صفات میں اللہ کو تنہا ماننا، یکتا ماننا، اکیلا ماننا، ایک ماننا، اور تمام قسم کی عبادات اس اللہ کے لیے کرنا اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا اور اللہ تعالیٰ کی عبادات، اس کے بارے میں ہم نے تفصیلی پڑھ لیا۔ جب ہم نے اس کے بارے میں تفصیلاً پڑھا تو اس کے رد میں ہم نے وہ باتیں کہیں جو آج پڑھیں گے۔ آج کا سبق عنوان کے حساب سے امپورٹنٹ ہے، بڑا اہم ہے، لیکن یہ باتیں تقریباً ہم نے کر رکھی ہیں۔ یہ باتیں تقریباً کیوں؟ اس لیے کہ شرک ہے، شرک الٹ ہے، متضاد ہے، اپوزٹ ہے کس کے جی؟ توحید کے۔ تو جب ہم نے توحید کی تعریف کی تو اس ضمن کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ شرک کے بارے میں بھی گفتگو کی تھی، کرتے رہے تھے، لیکن آج جو ہے نا وہ اس کا نام لے کے بذریعہ اس کا موضوع ایک قائم کر کے ہم جو ہے نا اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ کہتے ہیں جی اقسام شرک، شرک کی اقسام۔ شرک یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، عبادت یا اسماء و صفات میں کسی کو بھی حصے دار بنا دے۔ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں یا اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اگر انسان کسی کو شریک کر دے، حصے دار ٹھہرا دے، تو مطلب اس نے شرک کیا ہے۔ شرک دو قسم کا ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر، بڑا شرک اور چھوٹا شرک۔ شرک اکبر کسے کہتے ہیں؟ شرک اکبر یہ ہے کہ کسی قسم کی عبادت کو غیر اللہ کے لیے کیا جائے، اگر اس قسم کا شرک کرنے والا انسان توبہ کیے بغیر اسی حال میں مر جائے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ شرک اکبر کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہم نے اللہ کے لیے کرنی ہیں، اگر ہم ان نامی گرامی عبادات کو کسی غیر کے لیے کریں گے تو یہ شرک اکبر ہے۔ سجدہ کرنا، نظر و نیاز ہے جی، اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی جو توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، ان تمام کے اندر اگر ہم شرک کریں گے، کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، تو گویا ہم نے شرک اکبر کیا ہے۔ اگر شرک اکبر کرنے والا انسان بغیر توبہ کے مر جائے تو پکا پکا جہنمی ہے۔ اسی طرح اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر 18 انبیاء کرام کا نام لینے کے بعد یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، کون؟ 18 انبیاء کرام، 18 انبیاء کرام، فرمایا اگر یہ لوگ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے یا شرک کریں گے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ، تو مٹ جائے گا ان سے مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی یہ اعمال کرتے رہے ہیں، ان کے سارے اعمال جو ہے نا وہ رائے گاہ چلے جائیں گے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء کرام شرک کریں گے تو ختم ہو جائے گا ان سے وہ سارے کا سارا اعمال نامہ جو یہ کرتے رہے ہیں۔ 18 انبیاء کرام علیہم السلام کے اسماء گرامی ذکر کرنے کے بعد فرمایا اگر بالفرض کریں گے تو نہیں، اللہ رب العالمین کے چیدہ لوگ ہیں، خاص جماعت ہے، گناہوں سے مبرہ ذات ہے، لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر یہ پارسا جماعت، اگر یہ لوگ بھی یہ کام کریں گے، اللہ فرماتے ہیں یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے رہے تھے وہ سب کے سب ضائع ہو جاتے۔ اعاذنا اللہ من الشرک، صاحب کتاب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے۔
اگر شرک کرنے سے انبیاء کرام کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں تو ہم کس باقی مولی ہیں جی، ہم کس کھاتے میں ہیں؟ لہذا ہمیں بھی جو ہے نا وہ اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ سچی اور خالص توبہ کے بغیر اللہ تعالیٰ شرک اکبر کی مغفرت نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک اکبر اگر ہو گیا جانے میں یا انجانے میں تو اس کے لیے سچی توبہ ضروری ہے، اور سچی توبہ کے لیے کوئی لمبا چوڑا پروسیجر نہیں ہے، صرف اور صرف اکیلے بیٹھ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے یا ہاتھ اٹھا کے یا آنکھوں میں آنسو نمی لا کے اللہ سے معافی مانگ لینا کہ اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، معاف کر دے، بس آئندہ سے نہیں کروں گا، اتنا سا کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سچی توبہ کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ 40 دن بعد جماعت نماز پڑھنی پڑے گی، یا اس کے لیے دیگی اتارنی پڑے گی، یا اس کے لیے ذبیحہ کرنا پڑے گا، نہیں، کچھ نہیں، خالی اس دل کو صاف کر کے اللہ سے جو ہے نا وہ رو کے گڑ گڑا کے ہاتھ اٹھا کے سجدے میں لیٹ کے معافی مانگنی ہے، خلاص انشاءاللہ سچی توبہ ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے یہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، ویغفر ما دون ذلک، اور بخش دیں گے جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء، جس کو وہ چاہیں گے، ومن یشرک باللہ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد افترا اثما عظیما، تحقیق اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا، یعنی گناہ کیا، بہتان باندھا، نعوذ باللہ، کہ یہ جو اللہ کی صفات ہیں یہ اس کے لیے بھی ہیں، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ اللہ کے اوپر بہتان ہے۔ آگے سمجھیں جی، اسم فقد افترا، افترا کا معنی ہوتا ہے تہمت لگانا، ہاں جی، اسم عظیمہ، بہت بڑا گناہ، اس نے تہمت بھی باندھی، بہتان بھی باندھا، اور بہت بڑا گناہ بھی کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ دیکھیں جی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہاں پہ تھوڑی سی بات سمجھ لیں کہ جو مشرک ہے نا اس کا جہنم میں ٹھہرنا یہ ابدی ہے، یہ نہیں نکلے گا، مشرک نہیں نکلے گا، کافر نہیں نکلے گا، لیکن اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جہنم میں رہے گا، یہ جہنم میں جائے گا، ہاں جی۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ کا خلود ہے نا وہ ابدی نہیں ہے، وہ مؤقت ہے، چلا جائے گا۔ کیسے چلا جائے گا؟ ممکن ہے کسی کی سفارش کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو ختم کر دیں، اللہ اپنی رحمت سے اس کو ختم کر دیں، یعنی وہ جو خلود ہے عام گناہوں کے اوپر، چاہے اگرچہ وہ گناہ بڑے بڑے ہیں، جیسا کہ سود ہے مثال کے طور پہ، زنا ہے، کسی کو حق قتل کرنا ہے، تو یہ گناہ انسان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھنے والے، لیکن ہیں ہمیشہ ہمیشہ والے، گناہ بڑے ہیں، اس کو معمولی سمجھ کے کرنا نہیں، ان کے قریب نہیں جانا، لیکن بہرحال پھر بھی یہ اللہ کی رحمت سے، کسی کی سفارش سے، ہاں جی، آپ کے کسی عمل کی جو ہے نا وہ جزا کے بدلے کے طور پہ اس کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ خلود ہے، لمبا ہو سکتا ہے پیریڈ، لیکن ہمیشہ ہمیشہ والی نہیں ہے، سوائے مشرک اور کافر کے۔ وما ہم بخارجین من النار، نہیں نکلنے والے جہنم سے، آگ سے۔ اللہ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے نا یہ کس کے بارے میں کیا ہے جی؟ مشرکین اور کافروں کے بارے میں کیا ہے۔ مشرک تو ابدی جہنمی ہے، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں، اللہ نے تو صاف صاف کہہ دیا نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کی معافی نہیں ہے، باقیوں کی ہے، مطلب باقی جتنے بھی گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کے بارے میں بھی جہنم کی وعید ہے، لیکن وہ پھر بھی اللہ کی رحمت سے معاف ہو جائیں گے، شرک نہیں۔ شرک اکبر کی قسمیں کہتے ہیں جی، شرک اکبر کہتے کسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا۔ ہم نے کہا جی جو مین عبادتیں ہیں نا، اگر ہم وہ مین عبادتیں کسی غیر کے لیے کریں گے تو شرک اکبر کر رہے ہیں۔ دعا اللہ سے کرنی ہے، بڑی عبادت ہے، سب سے افضل عبادت ہے، تمام عبادات کا مغز ہے، اگر ہم کسی غیر سے کریں گے تو شرک اکبر ہے۔ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، کسی اور سے مانگیں گے اور اعتقاد رکھیں گے کہ یہ بھی اللہ کی طرح دینے پہ قادر ہے، یہ بھی اللہ کی طرح مارنے پہ قادر ہے، یہ بھی اللہ کی طرح اولاد دینے پہ قادر ہے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اور شریک بنا کر ان سے اسی طرح محبت کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جن کو ہم بدبخت کہہ سکتے ہیں
لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پکڑتے ہیں اللہ کے علاوہ اندادن شریک یحبونہم، پھر محبت کرتے ہیں ان سے کحب اللہ، منند محبت کرنے کے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ اپنے معبود بناتے ہیں اور پھر ان سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ جو محبت کے تقاضے اللہ کے ہیں وہی جو ہے نا وہ تقاضے ان کے ساتھ پورا کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ شرک اکبر کی قسمیں پتہ لگ گیا جی، جو مین عبادات ہیں، مطلب مین عبادات کو اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کے لیے کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اصغر، جس کام کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شرک سے تعبیر کیا گیا ہو اور وہ حقیقتاً شرک اکبر تک نہ پہنچتا ہو، وہ شرک اصغر ہوتا ہے۔ یعنی وہ شرک جو شرک اکبر تو نہیں، لیکن شریعت نے اس کو شرک کہا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ نے کسی آیت کے اندر کہہ دیا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی آیت کے اندر کہہ دیا۔ مثال کے طور پہ آگے ہم پڑھیں گے، ریا ہے، ریاکاری، یہ بھی شرک ہے، یعنی شرک کی قسم ہے۔ ہاں جی، دکھلاوا، یہ بھی شرک ہے۔ تو شرک اصغر وہ ہے جو شرک اکبر تو نہیں ہوتا لیکن شرک اکبر تک پہنچنے کا راستہ ہوتا ہے۔ ایسے کام سے انسان اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا بلکہ اس کی توحید میں کمی آ جاتی ہے، جیسے کہ معمولی قسم کا دکھلاوا یا ہر وہ کام جو شرک اکبر کا ذریعہ بن سکتا ہو، البتہ وہ شرک اکبر میں سے نہ ہو، جیسے قبر کے قریب اللہ کے لیے نماز ادا کرنا۔ نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی ہے، لیکن بندہ کہے نہیں یار وہ فلاں دربار پہ جا کے پڑھتے ہیں، مسجد ہے، با جماعت نماز ہوتی ہے، لیکن بندہ یہ اعتقاد کرے کہ نہیں فلاں جو دربار ہے نا اس کی مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، وہ مسجد ذرا قبر کے قریب ہے، قبر کے اوپر سجدہ بھی نہیں کرنا، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھنی ہے، لیکن بزرگوں کی محبت اس قدر ہے کہ ایک قریبی جو ہے نا وہ نماز چھوڑ کے قریبی مسجد چھوڑ کے وہاں پہ جایا جا رہا ہے، تو یہ جو ہے نا وہ شرک تک پہنچانے والا ایک راستہ ہے۔ یہ غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا شرک اصغر ہے۔ غیر اللہ کے نام کی قسم، یہ بیماری میرے میں، آپ میں، ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اچھا چل چک قسم پھر اولاد دی، چل چک پوت دی قسم چک، پھر مجھے میری ماں کی قسم، مجھے میرے ماں کے دودھ کی قسم، ہاں جی مجھے تیری قسم، بیوی کی قسم، یعنی غیر اللہ کی قسمیں اٹھانا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم پہلی بات ہے اٹھاؤ نہیں، اگر اٹھانی ہے تو اللہ کے نام کی اٹھاؤ۔ البتہ یہ اعتقاد نہ ہو کہ یہ شخص نفع یا نقصان دے سکتا ہے، ہمارا اعتقاد نہیں ہوتا ماں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، لیکن ہم ویسے ہی جو ہے نا وہ ایک رسمی طور پہ قسم اٹھا دیتے ہیں۔ یہ شرک اکبر تو نہیں لیکن شرک اصغر ضرور ہے۔ یا اس طرح کہنا کہ جو اللہ چاہے اور فلاں انسان چاہے، اور اس قسم کے دوسرے اعمال اقوال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، تمہارے بارے میں مجھے سب سے زیادہ اندیشہ شرک اصغر کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا کہ شرک اکبر تو نہیں لیکن میں تمہارے میں شرک اصغر سے زیادہ ڈرتا ہوں، تم یہ کام ضرور کرو گے اور زیادہ کرو گے، اور ویسا ہی ہے ہم جو ہے نا جانے انجانے میں یہ کام کرتے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دکھلاوا یعنی ریاکاری۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے غیر کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ شرک اصغر کی قسم میں سے درج ذیل اعمال شامل ہیں، درج ذیل اعمال شامل ہیں جو کام ہم ابھی گننے والے ہیں۔ تعویذ گنڈے باندھنا، تعویذ گنڈے باندھنا، بھائیو دم کروانا جائز ہے، دم کرنا جائز ہے۔ قرآن کی آیات، مسنون اذکار پڑھ کے اپنے آپ کے اوپر پھونک مارنا، اپنے بچے کو مارنا، اپنے بچے کو یہ ماروانا جائز ہے، لیکن تعویذ گنڈا، ٹھیک ہے نا جی، تعویذ باندھنا یا تعویذ کروانا بہرحال اس سے جو ہے نا وہ بچنا چاہیے۔ کڑا پہننا، دھاگا باندھنا تاکہ موجودہ بیماری و مشکلات کو ٹالا جائے، ہوتا ہے ہم میں یہ کام، ہاں جی، آنکھ کے اوپر جو ہے نا وہ اس طرح وہ تھوڑا سا جس کو پنجابی میں گوارنی کہتے ہیں وہ نکل آئے تو ہم کہتے ہیں جی ایسا بچہ تلاش کرو، ہمارے علاقے میں تو ہے، آپ کے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ایسا بچہ تلاش کرو جس کا نانا نانی دادا دادی زندہ ہو۔ وہ بچہ جب آپ کے پاؤں کے اوپر
انگوٹھے پہ دھاگا باندھ دے گا تو آپ کو آرام آ جائے گا، ہے ایسا عقیدہ جی؟ سنا ہے آپ نے؟ آپ کے نہیں ہے، ہمارے میں ہے جی۔ کالا دھاگا کسی ایسے بچے سے بندھوا لو جس کا نانا نانی دادا دادی زندہ ہے، تو یہ جو آنکھ کے اوپر نکلنے والا ہلکی سی پھنسی ہوتی ہے، پھوڑا ہوتا ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے لال دھاگے ابھی جو ہے نا فیشن کے طور پہ کچھ جو ہے نا وہ کفار کی دیکھا دیکھی، کچھ جو ہے نا وہ اعتقاد کے طور پہ لوگ پہنتے ہیں، کالے پیلے دھاگے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ دھاگا باندھنا تاکہ موجودہ بیماری و مشکلات کو ٹالا جائے یا آئندہ کے لیے بچا جا سکے، لیکن اگر اس نے یہ اعتقاد رکھ لیا کہ یہ چیزیں سبب نہیں بلکہ خود نفع و نقصان کی مالک ہیں تو شرک اکبر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اگر اس نے یہ اعتقاد رکھا کہ یہ چیزیں بذات خود ہی یہ سارا کام کرتی ہیں تو پھر جو ہے نا وہ شرک اکبر ہے۔ اگر یہ اعتقاد رکھا کہ یہ خود تو نہیں کرتی لیکن یہ معاون ثابت ہوتی ہیں، اسباب پیدا کرتی ہیں، تو پھر یہ شرک اصغر ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، خوشی غمی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، بیماری تندرستی کا مالک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ آگے سمجھ، آگے ہے جی ہدایت یافتہ جماعت کے اعتقادات کا خلاصہ۔ ہدایت یافتہ جماعت کے اعتقادات، اعتقاد کسے کہتے ہیں جی؟ کسی چیز کو جو ہے نا وہ دل و جان سے ماننا، میرا اعتقاد ہے جی، ہاں جی، عقیدت، ہاں جی، عقیدت جی۔ ہدایت یافتہ جماعت کے اعتقادات کا خلاصہ، کسی جماعت کا اس میں نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ صفات اختیار کرنی ہے۔ پھر اپنے آپ کو بریلوی کہیں، پھر اپنے آپ کو دیوبندی کہیں، پھر اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں، یہ ہماری مرضی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری سابقہ امتوں کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے مائے سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو لوگ میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ بس یہ نہیں دیکھنا کہ میں کون ہوں، میری نسبت کس فرقے کے ساتھ ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کیا میرے اعمال، میرا عقیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے اعمال جیسا ہے، صحابہ کرام جیسا ہے تو الحمدللہ ہم فرقہ ناجیہ ہیں، نجات پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہدایت یافتہ جماعت کے اعتقادات کا خلاصہ، فرقہ ناجیہ کا عقیدہ یقیناً وہی ہے جو اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اہل سنہ والجماعت سے مراد کیا ہے جی؟ صحابہ کرام جو سنت والے ہیں، والجماع اور سنت کے اوپر جمع ہونے والے ہیں، تو سب سے زیادہ سنت سے پیار کرنے والے، سنت کو لینے والے اور پھر سنت کے اوپر جمع ہونے والے وہ صحابہ کرام ہیں۔ فرقہ ناجیہ کا عقیدہ یقیناً وہی ہے جو اہل سنہ والجماع کا عقیدہ ہے، یعنی صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، یہ کہ ایک سچا مومن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے اور حقیقی معبود ہے، تمام کمالات صرف اسی کے ہیں، چنانچہ مومن صرف اسی ایک ذات کی عبادت کرتا ہے، اطاعت میں اس کے لیے خالص و مخلص ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، بنانے والا ہے، نک سک بنانے والا ہے، رزق دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، روکنے والا ہے اور سارے نظام کو چلانے والا ہے۔ توحید ربوبیت، یہ ساری کی ساری توحید ربوبیت کی جو ہے نا وہ تفسیر ہے، تعریف ہے کہ فرقہ ناجیہ سے تعلق رکھنے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارے کرنے والی صرف اور صرف ایک ذات ہے جو کہ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ نک سک کیا مطلب اس کا جی؟ دکھ سکھ بھی کہہ سکتے ہیں جی، ہاں جی، نک سک کا مطلب ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک، سر سے لے کے پاؤں تک جتنے بھی معاملات ہیں یہ سارے کے سارے ان کا مالک کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہے، اسی کی ذات ہی حقیقی معبود ہے۔ توحید الوہیت پہ آگے ہم، اسی کی ذات ہی حقیقی معبود ہے، اس کی ذات سب سے اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہ تھا، سب سے آخری ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں، ایسا غالب ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز نہیں، ایسا باطن ہے کہ اس کے نیچے کوئی چیز نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کی ذات بلند اور سب سے بلند ہے، ہر معنی و اعتبار سے اس کی ذات اونچی ہے، اس کا مقام اونچا ہے، اس کا غلبہ و طاقت سب سے اوپر ہے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات عرش پر مستوی ہے، ایسا استوا جو اس کے مقام و عظمت کے لائق ہو، وہ سب سے اونچا اور سب سے اوپر ہے۔
اللہ جل جلالہ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ یہ بڑا اہم عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے جی؟ آسمانوں پر۔ یہ جو گمراہ کن فرقوں کا عقیدہ ہے نا جی کہ وحدت الوجود، مختصر سی تعریف کہ ہمیں ہر چیز میں اللہ دکھتا ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اس چیز کو دیکھ کے اللہ کی عظمت تو ذہن میں آ سکتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر چیز کے اندر حلول ہو چکا ہے، ہمیں ہر چیز میں جو ہے نا وہ اللہ دکھتا ہے۔ نعوذ باللہ اس طرح کے جو صوفی لوگ، یہ جو گمراہ کن لوگ، وہ تو جو ہے نا وہ موذی سے موذی جانور، پلیز سے پلیز جانور کے اندر بھی کہتے ہیں ہمیں اللہ دکھتا ہے، حالانکہ اللہ کی ذات عرش کے اوپر مستوی ہے۔ کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ بات جو ہم نے پہلے کہی تھی، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، وہو بکل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہیں، کیسے؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ نہ مثال دے سکتے ہیں، نہ انکار کر سکتے ہیں، نہ کیفیت بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ کی کرسی ہے، نہیں کہہ سکتے کرسی ہماری جیسی۔ کیسے بیٹھتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے کیسے بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا میں عرش کے اوپر مستوی ہوں، الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو ہے نا وہ عرش کے اوپر مستوی ہے، تو ہمارا ایمان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت کو لایا گیا، لونڈی تھی، بچی تھی۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول پتہ نہیں چل رہا یہ مسلمان ہے کافر ہے، کچھ سمجھ نہیں لگنے دے رہی، ہاں جی کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات، ابھی اس کو مسلمان مانے اس کو مشرک مانے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ایک ہی سوال کیا، پوچھا اللہ کی بندی یہ بتا اللہ کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا آسمانوں میں۔ فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہ مومنہ ہے، چھوڑ دو یہ مومن ہے۔ تو ایک مومن مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ رب کی ذات جو ہے نا وہ عرش کے اوپر مستوی ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ ہاں اللہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہیں تو میرے اور آپ کے نزدیک، میرے اور آپ کی علماء سب کے نزدیک جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت، تہجد کے وقت آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، تو کیا مطلب تشریف لانے کا؟ وہ تو پہلے ہی وہاں پہ موجود ہیں جی، تو مطلب یہ ہے اگر وہ ہر جگہ پہ موجود ہیں تو وہ پہلے سے ہی موجود ہیں جو ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہی موجود وہاں پہ موجود ہیں تو پھر آخری رات آخری پہر آنے کا مقصد کیا ہوا؟ فوت ہو جائے گا، احادیث جو ہے نا وہ بے معنی ہو جائے گی، بے مقصد ہو جائے گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات عرش کے اوپر مستوی ہے، آسمان دنیا پہ آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ وہ سب سے اونچا اور سب سے اوپر ہے، اس کا علم ظاہر و باطن کو احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر پوشیدہ چیز کو اور ہر ظاہری چیز کو جو ہے نا وہ لپیٹے ہوئے ہے۔ آسمانی دنیا اور زمینی دنیا کو جانتا ہے، تمام ساتوں کے ساتوں آسمان اور ان آسمانوں کی جو زمینیں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، سمندر کی تہیں، اگر درخت کے اوپر پتا بھی اگنا ہوتا ہے مجھے پتہ ہوتا ہے، اور اگر پتا گرنا ہوتا ہے مجھے پتہ ہوتا ہے کہ فلاں درخت سے فلاں پتا گرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قدر جو ہے نا وہ وسیع علم والے ہیں۔ اپنے علم کی بنیاد پر وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے اور بندوں کے تمام حالات کو جانتا ہے، وہ خود قریب اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ یہ بھی کہنا اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، اللہ ہماری کیوں نہیں سنتے؟ سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وہ کیا نام ہے، امی یجیب المضطر اذا دعا، یعنی جو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ بندوں کے تمام حالات کو جانتا ہے اور وہ خود قریب اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ اللہ سے بات منوانے کے لیے، اللہ تک بات پہنچانے کے لیے کسی قسم کی سیڑھی کی ضرورت نہیں، کسی بھی قسم کی جو ہے نا وسیلے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ کو پکارو، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ وہ اپنی تمام مخلوق سے بے نیاد ہے، وہ ساری کی ساری مخلوق اپنی ضروریات کے لیے ہمہ وقت اس کی محتاج ہے، اور کوئی بھی لحظہ یعنی کوئی بھی لمحہ، منٹ، کوئی بھی لحظہ بھر کے لیے اس کی ذات سے بے نیاد نہیں ہو سکتا۔ ایک منٹ کے لیے بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی نعوذ باللہ ہمیں ضرورت نہیں۔ اس کی ذات مہربان اور سراپا رحمت ہے، یعنی رحمت کا مجسمہ ہے۔ بندوں کے پاس جو بھی دینی یا دنیاوی نعمت ہے سب اسی کی عطا ہے، وہی ذات نعمتیں عطا کرتی ہے اور وہی پریشانیاں دور کرتی ہے۔ اس کی رحمت ہی کا وہ حصہ، اس کی رحمت ہی کا حصہ ہے کہ وہ ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، پھر اعلان کرتا ہے من ذا الذی یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو وہ عطا کر دوں۔
من ذا الذی یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دے دوں، کون مجھ سے مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اس کو بخش کر دوں۔ اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان پر نزول فرماتا ہے، اس کا نزول اس کی شان جل جلالہ کی شیان شان ہوتا ہے۔ وہ حکیم ذات ہے۔ حکیم سے مراد بہت زیادہ دانا، بہت زیادہ عقل مند۔ احکام شریعت اور تقدیر نظام میں اس کی عظیم حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ احکام شریعت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مختلف قسم کی عبادات نازل کی ہیں، جو مختلف قسم کی ہمارے اوپر حدیں رکھی ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو تب بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی حکیم ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم اس نظام کو دیکھیں تو پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے نا وہ بہت بڑی حکیم ہے، بہت بڑی دانا ہے۔ اس نے کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی۔ قرآن مجید کے اندر ایک نام ملتا ہے جی حکیم لقمان، ہم کہتے ہیں لقمان حکیم، تو وہ کس قسم کے حکیم تھے؟ حکمت سے بات کرتے تھے، وہ یہ حکیم تھے سب سے عقل مند۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کے نسخے نہیں بیان کیے کہ حکیم لقمان نے یہ نسخہ بیان کیا، یہ کیا، یہ کہ نہیں، وہ ہمارے جو ہے نا وہ دنیا والے پاکستان والے حکیم نہیں تھے، بلکہ وہ حکیم دانا تھے، عقل مند تھے۔ انہوں نے جو وصیتیں کی ہیں اپنے بیٹے کو، ہاں جی، اور اس طرح جو ہے نا وہ باقی معاملات، ان بنیادوں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکیم کہا ہے۔ اس نے کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی۔ اس کی مقرر کردہ شریعت یا تو انسانوں کے لیے مصلحت و فائدہ کے لیے ہے یا پھر انہیں نقصان سے بچانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام انسانوں کے لیے کیے ہیں یا تو فائدے کے لیے کیے ہیں یا نقصان سے بچانے کے لیے کیے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ نے سانپ پیدا کیے ہیں، کس لیے پیدا کیے جی؟ ہاں جی، انسانوں کے فائدے کے لیے۔ اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی جو ہے نا وہ بڑی سے بڑی بیماری جو ناقابل علاج سمجھی جاتی ہے، اس کا جو علاج ہے نا وہ سانپوں کے زہر سے کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے نا نفع کے لیے بھی پیدا کیا اور نقصان سے بچانے کے لیے پیدا کیا۔ اس کی ذات اقدس بہت زیادہ اور بار بار توبہ قبول کرنے والی ہے، درگزر کرتی ہے، معاف کر دیتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کی غلطیوں کو از خود بخش دیتا ہے۔ توبہ کرنے والوں، استغفار کرنے والوں اور اس کی طرف رجوع کرنے والوں کے بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور وہ ایسا قدردان ہے کہ تھوڑے عمل کو قبول کر کے زیادہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اس طرح قدر کرتا ہے کہ عمل نیکی چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ گناہ جو ہے نا وہ بڑا معاف کر دیتے ہیں۔ نیکی صرف ایک عمرہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ کتنے معاف کرتے ہیں؟ پچھلے عمرے سے لے کے 6 مہینے، 8 مہینے، سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، جتنا بھی عرصہ ہے، عمل چھوٹا سا کیا، 1 دن کا پروسیجر، چاہے 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے کا عمل، لیکن اللہ نے اس کے بدلے جو گناہ معاف کیے ہیں نا وہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے کیے ہیں، کتنے مہینوں کے کیے ہیں۔ اور وہ ایسا قدردان ہے کہ تھوڑے عمل کو قبول کر کے زیادہ اجر عطا فرما دیتا ہے اور اپنے فضل سے شکر گزاروں کو اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ سچا مومن ہر اس صفت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے جو صفت اللہ نے خود بیان کی ہے یا اس کے رسول نے بیان کی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں، مثلا مکمل زندگی، کامل سماعت و بصارت، کامل ترین قدرت، عظمت، بڑائی، شان، جلال، جمال، کمال، ہر قسم کی حمد و ثنا۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، تو ان کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ فرقہ ناجیہ سے تعلق رکھنے والا مومن بندہ ان صفات کو، تمام کی تمام صفات کو مانتا ہے، اور جو بات کتاب اللہ اور سنت صحیحہ میں وارد ہے اس پر بھی ایمان لاتا ہے، اور یہ کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی جنت میں جیتی جاگتی آنکھ کے ساتھ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جو فرقہ ناجیہ سے تعلق رکھتا ہے وہ کیا کہتا ہے جی؟ وہ کہتا ہے کہ جو بات کتاب اللہ اور سنت صحیحہ میں وارد ہے اس پر بھی ایمان لاتا ہے، اور یہ کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو جنت میں جیتی جاگتی آنکھ کے ساتھ دیکھیں گے۔ دیدار ربانی کی نعمت، یعنی اللہ کی دیدار کی نعمت اور اس کا رضا کا حصول جنت کی عظیم ترین نعمت اور لذت ہے۔ جنت کیا ہی مزے، کیا ہی کہنے، لیکن جنت کے اندر جا کے سب سے بڑا مزہ اللہ کا دیدار کرنے میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ صبح بھی مومنوں کو دیدار کروائیں گے اور شام کو بھی مومنوں کو دیدار کروائیں گے۔ اور اس بات پر بھی اعتقاد رکھتا ہے کہ جو آدمی توحید و ایمان کے بغیر مر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا،
یہ فرقہ ناجیہ میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں نا جی، ان کا عقیدہ ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، میرا اور آپ کا اس بات پر بھی اعتقاد ہے کہ جو آدمی توحید و ایمان کے بغیر مر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا۔ البتہ جن اہل ایمان نے کبیرہ گناہ کیے اور وہ توبہ کیے بغیر مر گئے اور گناہوں کو دھونے والا کوئی نیک کام بھی نہیں کیا اور نہ ہی انہیں شفاعت مل سکی، ایسے لوگ خواہ جہنم میں چلے بھی جائیں وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا ایمان ہوگا وہ جہنم میں مستقل نہیں رہے گا۔ آگے سمجھیں، یہ ہمارا عقیدہ وسطیہ ہے، درمیانہ عقیدہ ہے۔ ہم ہر کسی کو کافر کافر کافر، تو پکا جہنمی، تو نہیں نکلے گا، یہ نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ مشرک تو کافر ہے، مشرک تو جہنمی ہے، کافر جہنمی ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن کلمہ پڑھ لینے کے بعد گناہ اگرچہ بڑے بڑے کیے ہیں، توبہ کر لی، پھر تو وارے نیارے معاف انشاءاللہ۔ اگر توبہ نہیں کر سکا اور ایسی نیکیاں بھی نہیں کی کہ جس سے یہ گناہ دھل سکیں، تو بہرحال آخر کار وہ اللہ کی رحمت سے جہنم سے نکل ہی جائے گا، اگرچہ ٹائم تھوڑا زیادہ گزارنا پڑے گا، اور بالآخر سزا پانے کے بعد باہر آ جائے گا۔ اور ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ایمان دل کے اعتقاد اور اقوال و اعمال پر مشتمل ہے۔ جو ایمان ہم لاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو دل سے بھی مانتے ہیں اور اس کے بارے میں باتیں بھی کرتے ہیں اور اس کو کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ نیز اعضائے جسم کے اعمال اور زبان کے اقوال کو شامل ہے۔ ایمان جو ہے نا وہ جسم کے اعضاء کے اعمال اور زبان کے اقوال کو شامل ہے۔ جس نے مکمل طریقے سے ذمہ داری نبھائی وہ پکا مومن ہے، وہ ثواب کا حقدار ہے اور عذاب سے محفوظ رہے گا۔ جس نے کمی کوتاہی کی اس قدر اس کا ایمان کمزور ہے۔ لہٰذا یہ قاعدہ بن گیا کہ اطاعت گزاری اور نیکی سے ایمان بڑھتا ہے، گناہ اور کمی سے کم ہو جاتا ہے۔ مومن بندہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ابھی دیکھیں جی، ہم نے توحید ختم کر لی، ابھی ہم رسالت پہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ مومن بندہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا تاکہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، جو کہ اہل ایمان کے لیے خود ان کی اپنی ذات سے زیادہ مہربان ہیں۔ وہ خاتم الانبیاء ہیں، بشیر و نذیر بنا کر تمام جنوں اور انسانوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے مطابق وہ دین کے داعی ہیں اور روشن چراغ، دین و دنیا کی اصلاح کی ذمہ داری دے کر ان کو مبعوث فرمایا گیا تاکہ لوگ ایک اللہ جس کا کوئی شریک نہیں کی عبادت کر سکیں اور اللہ کے رزق کے ذریعے عبادت کے لیے طاقت حاصل کریں۔ مومن یہ بھی جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کے مقابلے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ خیرخواہ اور بات واضح طور پر بیان کرنے میں سب سے زیادہ عظمت والے ہیں۔ ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ یہ ساری کی ساری صفات سب سے زیادہ ہمارے پیغمبر میں پائی جاتی ہیں۔ لہذا مومن آپ کو تعظیم دیتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی محبت کو ساری کائنات کی محبت پر مقدم رکھتا ہے، دین کی ہر چھوٹی بڑی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور ہر دوسرے انسان کے قول یا رہنمائی پر آپ کے قول اور رہنمائی کو ترجیح دیتا ہے۔ مومن کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضائل، خصائص اور کمالات عطا کیے ہیں وہ کسی دوسرے کو نہیں دیے۔ ہمارا نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا ایمان یقین ہے جی، کہ جو فضائل خصائص نبی علیہ السلام کے ہیں وہ کسی کے نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام و مرتبہ کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں، آپ کی وجاہت بھی عظیم ترین ہے اور ہر فضیلت میں آپ کامل ترین ہیں۔ آپ کی وجاہت یعنی آپ کی عزت، آپ کی عظمت، کوئی بھلائی کی بات ایسی نہیں جو آپ نے امت کو نہ بتائی ہو اور کوئی برائی ایسی نہیں جس سے خبردار نہ کیا ہو۔ جس مقصد کے لیے پیغمبر کو بھیجا گیا، پیغمبر نے وہ کام من و عن کیا، سارے کے سارے نیکی کے کام بھی بتائے اور ساری کی ساری جو ہے نا وہ برائیوں سے بھی بچنے کا کہا۔ مومن بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی ہر کتاب اور ہر رسول پر ایمان رکھتا ہے، خواہ اسے ان انبیاء کے نام کا علم ہو یا نہ ہو۔ وہ رسولوں پر ایمان لانے میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتا، اور یہ کہ ان تمام انبیاء کا مقصد رسالت ایک ہی ہے،
وہ یہ کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ مومن ہر طرح کی تقدیر پر ایمان لاتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ بندوں کے تمام اچھے برے کام اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اس کے قلم نے لکھ رکھے ہیں، اس کی مرضی و مشیت اس میں نافذ ہے، اللہ کی حکمت کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو قدرت و ارادہ دیا ہے اور یہ بندے اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، اللہ تعالیٰ نے تقدیر تو ہماری لکھ دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھنے کے بعد ہمیں ہر کام میں جو ہے نا وہ اپنی مرضی چلانے کا خود مختار بھی بنایا ہے۔ اس لیے ہم اچھا کام کر کے یا برا کام کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ نے لکھا تھا میں نے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی چیز پر مجبور نہیں کیا بلکہ انہیں خود مختار بنایا ہے۔ بالخصوص اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے عدل و حکمت کے تحت ایمان کی محبت دی ہے اور اسے اہل ایمان کے دلوں میں مزین کر دیا ہے، کفر، گناہ اور نافرمانی کو ناپسند بنا دیا ہے۔ نیز دین کے بنیادی اصول میں سے یہ ہے کہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کتاب، اس کے رسول اور مسلمانوں کے قائدین اور عوام کے ساتھ خیر خواہی و ہمدردی رکھے، بھلائی کا حکم دیتا رہے۔ اللہ کو بھی ماننا، رسول کو بھی ماننا، آخرت کو بھی ماننا، تقدیر کو بھی ماننا، ان سارے شرعی امور کو ماننے کے بعد جو ایک صحیح مومن ہوتا ہے وہ یہ بھی کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کی کتاب، اس کے رسول اور مسلمانوں کے قائدین جن کو ہم خلیفہ بنا لیتے ہیں، جن کو ہم اپنے حکمران بنا لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اور عوام کے ساتھ بھی خیر خواہی، ہمدردی، بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ جس حد تک شریعت نے اسے پابند بنایا ہے، والدین کی خدمت کرے، رشتہ داری، قریبی رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھے، صلہ رحمی کرے، پڑوسی اور دوسرے لوگوں سے احسان کا برتاؤ کرے، اللہ کی تمام مخلوق سے اچھا برتے، اچھے اور عمدہ اخلاق کی طرف لوگوں کو دعوت دے، برے اخلاق اور برے کاموں سے لوگوں کو روکے۔ یہ بھی مومن کی کام ہے، یہ بھی فرقہ ناجیہ کے لوگوں کے کام ہے۔ مومن اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ سب سے زیادہ کامل ایمان اسی شخص کا ہے جس کے اعمال اچھے ہوں، زبان کا سچا ہو، ہر بھلائی اور نیکی کی طرف آگے بڑھنے والا ہو اور ہر برائی سے دور رہنے والا ہو۔ آگے سمجھیں، مومن آدمی جو ہے نا، کسی کے بارے میں جب حکم لگاتا ہے کہ یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، تو وہ کس چیز کو دیکھ کے لگاتا ہے؟ اس کے جو ہے نا وہ اچھے اعمال کو دیکھ کے، اس کی عبادات کو دیکھ کے، اس کی زبان کو دیکھ کے اور اس کے کردار کو دیکھ کے کہ اس میں نیکیاں کتنی ہیں، برائیاں کتنی ہیں۔ مومن یہ بھی خوب جانتا ہے کہ فی سبیل اللہ جہاد کا حکم تا قیامت لاگو رہے گا اور یہ دین کا سب سے بلند مقام ہے، خواہ جہاد علم و دلیل کے ذریعے ہو یا جہاد ہتھیار کے ذریعے ہو۔ جہاد ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے وقت کے اعتبار سے، چاہے وہ قلم سے کیا جائے، چاہے وہ زبان سے کیا جائے، چاہے وہ ہتھیار سے کیا جائے۔ اور یہ کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق دین کا دفاع کرے، چاہے امام وقت یعنی حکمران نیک ہو یا برا، جہاد میں اس کا ساتھ دے جب تک کہ شرطیں پوری ہوں اور اس کے اسباب باقی ہوں۔ اسلام کے بنیادی اصول میں یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو باہم متحد و متفق رکھنے کے لیے پوری محنت کوشش کی جائے، ان کے دلوں کو باہم جوڑنے کے لیے خلوص کے ساتھ جہد کی جائے، مسلمانوں میں باہمی تفرقہ ڈالنے، دشمنیاں اور بغض پیدا کرنے سے پرہیز کیا جائے اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر وسیلہ اختیار کیا جائے۔ اسی طرح مخلوق خدا کو کسی بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے، کسی طرح بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے، نہ جان میں، نہ مال میں، نہ ہی عزت و آبرو کے معاملات میں اور دیگر حقوق میں، خواہ معاملہ کافروں کے ساتھ ہو یا مسلمانوں کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ طے کیا جائے۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ سب سے افضل امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب سے افضل ہیں، بالخصوص صحابہ میں خلفائے راشدین، پھر ان کے بعد عشرہ مبشرہ جن 10 صحابہ کرام کو دنیا میں جنتی ہونے کی سند مل گئی تھی، اور اس کے بعد بدر والے، اس کے بعد بیعت رضوان والے صلح حدیبیہ کے موقع پر میں شریک ہونے والے، نیز مہاجروں اور انصار میں سب سے پہلے اسلام لانے والے السابقون الاولون جن کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ سب صحابہ کرام سے والہانہ محبت رکھتا ہے اور یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے،
ان کی خوبیوں کو عام کرتا ہے، ان کے بارے میں جو غلط باتیں منسوب ہیں ان سے خاموشی اختیار کرتا ہے۔ آگے سمجھیں، یہ ٹاپک بڑا خطرناک ٹاپک ہے، بڑی اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں ہمارے اندر۔ صحابہ اکرام کی عزت، ان کی عظمت کا پرچہ لہرانا یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ صحابہ اکرام سارے کے سارے عدول ہیں، سارے کے سارے عادل ہیں، اللہ سب سے راضی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ لیکن ان میں بھی صحابہ اکرام کے درجات ہیں۔ سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں 4، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگوں میری سنت کو پکڑو، پھر میرے صحابہ اکرام خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو۔ اس کے بعد جو ہے نا جی وہ کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ اکرام جن کو بالخصوص نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، 10 صحابہ اکرام ہیں۔ 4 خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ اس کے بعد طلحہ، زبیر، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد عبیدہ بن جراح اور عبد الرحمن بن عوف۔ اس کے بعد جو ہے نا سعید بن زید اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ 10 صحابہ اکرام سعد بن ابی وقاص، سعد بن معاذ نہیں بلکہ سعد بن ابی وقاص۔ تو بہر 4 خلفائے راشدین ہیں۔ اس کے بعد طلحہ، زبیر، طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام مشہور ہیں، 6 ہو گئے۔ اور اس کے بعد 2 صحابہ ایسے ہیں جن کا نام عین سے شروع ہوتا ہے، عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف۔ اور 2 صحابی ایسے ہیں جن کا نام سین سے شروع ہوتا ہے، سعید بن زید اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ان کی عظمت باقی صحابہ سے زیادہ ہے۔ پھر ان کے بعد اہل بدر ہیں جو بدر میں آئے جنگ کے لیے۔ پھر اس کے بعد بیعت رضوان، یعنی 1400 صحابہ اکرام وہ جنہوں نے بیعت رضوان کی۔ بیعت رضوان، بابر بھائی نے سوال کیا تھا، بیعت رضوان سن 6 ہجری کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا، یعنی آپ کو مدینہ میں ہجرت کر کے آئے 6 سال ہو گئے تھے کہ آپ نے ارادہ کیا کہ یار عمرہ کیا جائے، لڑائی کی نیت نہیں تھی، لیکن ضروری ہتھیار آپ کے ساتھ تھے جو راستے میں کام آتے ہیں، دشمن سے جو ہے نا وہ نمٹنے کے لیے کام آتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ اکرام کو، جن میں مہاجرین بھی تھے، انصاری بھی تھے، ان کو لے کے جو ہے نا وہ مکہ چل پڑے۔ جب آپ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، راج قول کے مطابق جہاں پہ آج کل شمیسی جو ہے نا وہ چیک پوسٹ ہے، اس کے قریب پہنچے، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کو کافروں کی طرف سے روک دیا گیا۔ آپ نے ان کو جو ہے نا پیغامات بھجوائے، ان کو ارسال کیے کہ ہم جو ہے نا عمرے کے لیے آئے ہیں، لیکن بات نہ بنی۔ انہوں نے بھی اپنے سفیر بھیجے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مطمئن کر کے بھیجا، اور انہوں نے جا کے بتایا کہ ان کا کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں ہے، آپ ان کو آنے دیں۔ لیکن کفار قریش نے جو ہے نا وہ ضد میں آ کے نہیں آپ کو مکہ میں انٹر ہونے دیا۔ پھر آپ نے جو ہے نا وہ مشورہ کیا کہ کسی ہم میں سے صحابی کو بھیجا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول جان بھی قربان ہے، جاؤں گا، لیکن میرا غصہ، میرا غضب، میرا کریکٹر جو ہے نا ان میں بڑا خطرناک ہے، یہ لوگ میرے قریب نہیں آئیں گے، مجھ سے ڈرتے بھی ہیں اور میری ان کے ساتھ دشمنیاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ ایسا کریں، سب سے حلیم آدمی اور سب سے نرم مزاج آدمی عثمان کو بھیجے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساتھ میں 6 صحابہ گئے۔ ان کو جو ہے نا وہ پھر کفار قریش کے ساتھ مذاکرات کرتے کرتے 2-3 دن لگ گئے، ہاں جی۔ پھر ان کے بعد ان کو روک لیا گیا وہاں پہ، تو کم و بیش 6 دن کا عرصہ گزر گیا۔ پھر خبر پھیلا دی گئی کہ ان کو جو ہے نا وہ شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت عثمان بالخصوص نبی علیہ السلام کے تو دوہرے داماد تھے۔ پھر آپ نے جو ہے نا وہ صحابہ اکرام سے بیعت لی کہ اب جو ہے نا نہ کسی نے پیچھے جانا ہے، نہ کسی نے جنگ سے انکار کرنا ہے، ابھی عثمان کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، 9 میل کا فاصلہ ہے مکہ سے صلح حدیبیہ، جہاں پہ بیعت رضوان ہوئی تھی یا بیعت شجرہ ہوئی تھی یا صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم نہیں کہ حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ حضرت عثمان زندہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لے رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، پیغمبر غیب نہیں جانتے، غیب کی جو بھی خبریں بتاتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے بتاتے ہیں، اللہ کی وحی سے بتاتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے نا پھر یہ صلح حدیبیہ ہوئی، یا بیعت رضوان اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو بیعت رضوان میں 1400 صحابہ کرام شامل تھے، یہ باقی صحابہ سے عظمت والے ہیں۔ اور اسی طرح جو صحابہ کرام مہاجرین میں، انصاریوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، تباً ان کی شان بھی بہت زیادہ ہے جو آخر میں اسلام لائے، لیکن ہیں سب جنتی، ہیں سب برابر۔ ہم ان کے بارے میں غلط باتیں نہیں کریں گے اور کرتے بھی نہیں۔
اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ صحابہ کرام کے بارے میں مل بھی جائے جہاں پہ کچھ کہنے کو دل کرے تو فوراً زبانوں کو روک لینا چاہیے. ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ ہم ان پقیدہ ہستیوں کے بارے میں تبصرہ کریں آج سے 1400 سال بعد. ہم فیصلہ کریں کہ کون جنتی کون جہنمی، کون سچا کون جھوٹا. ان کے معاملات جو کمیاں کوتاہیاں جنگیں وہ ساری کی ساری ہوئی ہیں وہ اللہ کے سپرد ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جو بھی فیصلہ کریں وہ اللہ تعالیٰ کریں گے. اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ احترام کرتا ہے علماء کرام کا، انصاف پسند حکمرانوں کا، جن لوگوں نے بھی دین کی خدمت کی ہے، مسلمانوں کی خدمت کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے کہ وہ ان حضرات کو دین میں شک، عقیدے میں شرک، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے، ایمان میں نفاق اور برے اخلاق سے محفوظ رکھے. یہ ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتا ہے ان کے لیے. اور زندگی کی آخری سانس تک یہ لوگ اپنے نبی کے دین پر قائم و دائم رہیں. یہ چند اصولی باتیں تھیں جن پر ہدایت یافتہ جماعت خود ایمان رکھتی ہے اور اسی کی طرف دوسروں کو بھی دعوت دیتی ہے. آگے سمجھیں، یہ جو باتیں ہم نے جتنی بھی کی ہیں 4 صفحات پہ، یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ مسلمان کا منہج ہونا چاہیے. جب یہ چیزیں ہمارے علم میں آ جائیں گی، عمل میں آ جائیں گی، تو انشاءاللہ العزیز ہم وہی جماعت بن جائیں گے جو جماعت اللہ کی توفیق سے جنت میں جائے گی.